بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے تنقید اور میری تنقید، اور آج اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں اپنے استاد جناب ڈاکٹر نواز اش علی صاحب کی خدمت میں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ آج میں جو سوال آپ کے پاس لے کے حاضر ہوا ہوں وہ آپ کی کتاب مجید امجد تحقیقی و تنقیدی مطالعہ کے حوالے سے ہے۔ سر اپنے دوستوں کے لیے یہ کتاب کا جو سرورق ہے یہ دیکھیے۔ ڈاکٹر صاحب مجید امجد پہ آپ نے یہ کتاب لکھی اور یہ آپ کی تنقید کی کتاب ہے۔ اور مجید امجد ایسا شاعر ہے جس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا، موافقت میں بھی لکھا گیا اور کچھ اس کی مخالفت میں بھی لکھا گیا، کچھ اس پر بھی لکھا گیا کہ جو اس کے بارے میں لکھا گیا ہے اس پر بھی لکھا گیا کہ یہ کیسا لکھا ہوا ہے، یا زیادہ ہو گیا ہے یا کم ہو گیا ہے۔ حمید نسیم نے پہلے اس کو شامل نہیں کیا، اس پر باتیں ہوئیں، پھر جو شامل کر دیا پھر اس پر باتیں ہوئیں۔ تو یہ سب بہت سارے جو معاملات ہیں مجید امجد کی شخصیت کے بارے میں، اس کی شاعری کے بارے میں، یعنی یہ وہ ایک جیسے آپ کہیں کہ وہ اپنی موجودگی میں بھی ایک پراسرار شخصیت کے طور پر موجود تھا، تو اس کے بارے میں بات ہوتی رہی۔ لیکن وہ اتنا اہم تھا کہ بہت جلد وہ ایسا منظر پر آیا ہے کہ اس نے بعض کا خیال تو یہ ہے کہ جتنا ڈیو تھا اس سے بھی زیادہ مقام حاصل کر لیا اس پہ۔ تو باتیں بھی کچھ موجود تھیں، کچھ اور چیزیں ان کی شاعری کے بارے میں موجود تھیں۔ ان کی موجودگی میں جب آپ نے یہ کتاب مجید امجد تحقیقی و تنقیدی مطالعہ لکھی ہے تو اس میں کیا ایسا ہے آپ کے خیال میں، یا قاری کو کیا اس میں ایسا مل سکتا ہے جو اس سے پہلی کتابوں میں کم ہے یا ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے؟ تو شروع بات جو ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ جب میں تھوڑا سا آپ کو مجید امجد شناسی میری جو ہے جی اس سلسلے میں ایک تھوڑی سی بات یا وضاحت آپ سمجھ لیجئے۔ جی میں ایف اے کا اسٹوڈنٹ تھا۔ سر ضیاء الرحمان آغا صاحب میرے استاد تھے انگریزی کے، سر خوبصورت آدمی، ایسا خوبصورت آدمی میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا۔ واہ، یہ فیصل آباد کی بات کر رہے ہیں فیصل آباد کی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ سر میونسپل کالج میں وہ ہمیں انگریزی پڑھاتے تھے، سر لیکن وہ اردو کے انتہائی نفیس قارئین میں سے تھے، اچھا اور ان کی اپنی ذاتی لائبریری اردو کی بذات خود، انگریزی کی تو وہ تھی ہی ان کے جی پاس، ظاہر ہے وہ ان کا اردو کی بھی بہت بڑی لائبریری ان کے پاس تھی۔ سر ان کے پاس رسائل بھی ہر مہینے وہ جتنے بھی چھپتے تھے وہ بازار سے وہ خرید کر وہ لاتے تھے اور پڑھتے تھے، اور کتابیں بھی۔ سر ایک بار بیٹھے بیٹھے انہوں نے مجھے شب رفتہ دی۔ اچھا، یہ شب رفتہ کا پہلا ایڈیشن تھا، حنیف رامے والا، نیلے کاغذ پہ۔ نیلے کاغذ پر، جس کا وہ حنیف رامے میں نے سر ورق بنایا تھا، اور اس کی زیب و آرائش جو ہے وہ بھی حنیف رامے ہی کی ہوئی تھی، ایسے وہ انہوں نے مجھے دیا۔ نیا ادارہ کا چھپی ہوئی میرے خیال میں، نیا ادارہ والا، نیا ادارہ۔ نیا ادارہ، اور وہ فلیپ بھی اس کے جی اندر جی، ایسے موجود کچھ تھا جو کہ مجید امجد ہی کا لکھا ہوا تھا۔ ہاں کہ میں نظم کی گونا گوں اشکال کا سودائی رہا۔ ہاں وہ والا جو ہے وہ والی، تو وہ، لیکن وہ شب رفتہ جو تھی وہ منتخب تھی، ٹھیک ہے، وہ پورا ان کا جو اب تک انہوں نے کلام لکھا تھا وہ اس میں سارا شامل نہیں تھا۔ جی ہاں، وہ تو کتاب انہوں نے خود بنائی ہے۔ حتیٰ کہ ان کی سب سے بڑی نظم جو کہ اردو نظموں میں اہم نظم شمار کی جا سکتی ہے، نہ کوئی سلطنت غم ہے نہ کلیم طرب، وہ بھی اس میں شامل نہیں تھی، جی جی، کیونکہ وہ ضخامت کا بھی ایک مسئلہ جو ہے وہ بن رہا تھا، اور وہ نظم بھی خاصی خاصی طویل ہے۔ میں نے مجید امجد کو پڑھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، ٹھیک ہے، سوائے اس کی جو چند غزلیں تھیں، وہ غزلوں کے کچھ شعر جو ہیں وہ مجھے سمجھ میں آتے تھے، نظمیں تو اس کی بالکل ہی نہیں سمجھ۔ ظاہر ایف اے کا طالب علم جو ہے، طالب علم تھا میں، خیر پڑھتا رہا، آغا صاحب سے بھی کبھی کبھی بات ہو جانی، وہ کہنے لگے یار دھیان سے پڑھا کرو اس کو، پڑھو اس کو، بار بار پڑھو، کوئی بات آئے گا وہ سمجھ۔ پڑھتا رہا، پھر میں ایم اے میں پہنچ گیا، ایم اے اردو میں، وہاں خواجہ زکریا صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ تو کہنا چاہیے کہ مجید امجد کے، یا کہہ لیجئے کہ عاشقوں میں سے تھے۔ ایسے بڑی گفتگو، انہوں نے بڑی دلچسپی پیدا کی، بہت سی باتیں انہوں نے ہمیں نہیں بتائیں،
اسی زمانے میں مجید امجد کے انتقال کے بعد مجید امجد اشاعتی کمیٹی نے شب رفتہ کے بعد کے عنوان سے کتاب جو ہے وہ مرتب کی تھی. جی امجد اسلام امجد اور یہ وہ ان لوگوں نے مل کر سر وہ پوری ایک کمیٹی تھی بنی ہوئی. وہ حنیف رامے نے وہ کمیٹی جو ہے وہ حنیف رامے اس زمانے میں وزیر اعلیٰ تھا تو اس نے وہ کمیٹی جو ہے وہ بنا دی تھی تو انہوں نے چھاپی، لیکن اس میں اغلاط بہت تھی جی پروف ریڈنگ. اگرچہ آخر پر بعض کتابوں کے، ہر ایک کے نہیں، انہوں نے بعد کو خواجہ زکریا صاحب نے اغلاط نامہ جو ہے وہ تیار کر کے ان کو دیا تھا اور وہ، لیکن وہ پڑھتے ہوئے بہرحال جی وہ ظاہر جب آپ پڑھ رہے ہیں تو پیچھے دیکھنا پڑتا ہے، دقت ہوتی تھی کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے. اغلاط نامہ تو ویسے اس کا جو حل تھا وہ یہ تھا کہ پہلے وہ ساری غلطیاں جو ہیں وہاں سے دیکھ کے کتاب میں درست کر لیں اپنے نسخے میں. یہی تھا. خیر میں اسے پڑھتا رہا. ایم اے کا آخری ایک سمیسٹر کا ایک پرچہ تحقیقی مقالے کا ہوتا تھا جس میں ایک ہی مضمون لکھتے تھے. ایک ہی بہت چھوٹا ایک سمیسٹر، وہ اس میں بڑی جلدی سے وہ کام کرنا ہوتا تھا. تو میں نے انتخاب کیا کہ میں مجید امجد کی غزل پر اچھا کام جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں. خواجہ صاحب نے بخوش ہی راضی ہو گئے اس پہ کہ ٹھیک ہے کرو. غزل کو آپ سمجھ بھی رہے ہو، غزل کا آپ نے خاصا مطالعہ بھی کر رکھا ہے اور خود بھی کچھ شعر ویر کہتے ہو تو ٹھیک ہے کرو. مجھے پوری طرح سے تو بہرحال وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی غزلیں بھی پوری طرح سے. کچھ آغا صاحب نے میری مدد کی اور پھر قیوم صبا صاحب ہوتے تھے صاحبال میں سر، وہ مجید امجد کے ابتدائی جاننے والوں میں سے تھے جب مجید امجد صاحبال میں رہتے تھے. اچھا. اور وہ مجید امجد کو بہت اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. میں نے اپنا مقالہ لکھنے سے پہلے لائف ہسٹری اس میں نہیں تھی. ٹھیک ہے. تحقیق سے متعلق کوئی چیز اس میں پورے مقالے میں موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے. صرف یہ کہ جی اس وقت موجودہ غزل کیا ہے اور اس کے بعد مجید امجد کی غزل کا فکری و فنی جائزہ. یہ اتنا سا چھوٹا تھا ایک کہہ لیجئے کہ آپ وہ مقالہ جو ہے وہ لکھنا تھا. میں ان کے ساتھ پھر صاحبال گیا. آغا صاحب سے میں نے درخواست کی. کہنے لگے اچھا تم چلو تو میں کل کو آؤں گا. میں گیا. قیوم صبا صاحب سے پہلے ہی واقفیت تھی آغا صاحب کی وجہ سے، ان کے ہاں ملاقاتیں ہوتی رہی تھیں. وہ خیر آغا صاحب بھی آ گئے تو پھر ہم کرتے یہ تھے کہ میں شعر پڑھتا تھا تو آغا صاحب اور قیوم صبا صاحب جو ہے وہ اس پہ بات شروع کر دیتے تھے، بیچ میں بھی دخل دینا شروع کر دیتا تھا. تو اس طریقے سے میں نے وہاں پر بیٹھ کر 2 دن مجید امجد کے وہ اشعار جو مجھے سمجھ نہیں آتے تھے ان پر گفتگو جو ہے وہ. یہ مجید امجد شناسی کا جو سفر ہے وہ وہاں یہاں سے یہ آغاز ہے. ایف اے سے شروع ہوا اور وہ پھر ایم اے میں بھی وہ ایک طرح آگے سے چلتا رہا. اچھا کیسا اتفاق ہے، جب میں اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا شعر کے معاملے میں، ایسے میرے استاد پرویز بزمی صاحب تھے سرگودا میں، تو کچھ پڑھتے تھے کالج میں کتابیں جیسے سب پڑھتے ہیں جو پاپولر شاعر ہیں ان کی بھی، اور تو انہوں نے مجھے کہا کہ ان کو چھوڑو، تو یہ 2 کتابیں جو ہیں یہ پڑھو پہلے تو پھر بات کرنا مجھ سے. ایک تھی شکیب جلالی کی روشنی ہے روشنی اور دوسری یہ کتاب تھی شب رفتہ، وہی والی جس اب گویا میں نے بیک وقت 2 شاعروں کو ایف اے کے زمانے میں پڑھنا شروع کیا، ایک فراق کو اور پھر مجید امجد کو. اب یہ تربیت ہے، اگر آپ اس زمانے میں ان کو پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو بعد میں کون پسند آتا ہے. بعد کو تو بے شمار شاعروں کا میں پڑھتا رہا اپنے طور پر، تنقیدی کتابیں بھی پڑھتا رہا، سارا کچھ کرتا رہا. تو وہ میں نے مقالہ لکھا تو وہ مقالہ جو تھا وہ خواجہ زکریا صاحب کو ہی بہت پسند آیا. پھر اس کے بعد ملازمت میں آ گیا، فراق پہ کام شروع کر دیا، لیکن بیچ بیچ میں مجید امجد کے بارے میں جو کچھ چھپتا رہا وہ میں پڑھتا بھی رہا اور اس کو جمع بھی کرتا گیا. ایسے ہی آپ نے کچھ لکھا بھی، ظاہر ہے تواتر سے لکھا. اور پٹنہ والا جو جرنل تھا اس میں مجید امجد کی حیاتوں پر، مجید امجد پر مضمون بھی لکھا، حیاتوں والا وہ اسی میں سے تھا. جی جی. وہ جو فراق کی غزل کا جو میں نے مقالہ لکھا تھا وہ اسی میں سے تھا. جی جی. تو وہ بات کو جب 2011 میں ریٹائرڈ ہوا تو میں مجید امجد کو کئی بار پڑھ چکا ہوا تھا. پھر وہ کلیات مجید امجد بھی چھپ گئے، اس کی پہلی جلد بھی چھپ گئی. اس میں تھوڑی سی محسوس یہ ہوتا تھا کہ یار وہ جو نظم ہے وہ میرے پاس وہ رسالہ موجود تھا
نیا دور کا وہ سویرا شاید جی نکلتا تھا، جس میں وہ پوری نظم جو ہے وہ چھپی ہوئی تھی. تو کلیات میں وہ نظم جو ہے وہ تھوڑی سی نا اس کے آگے پیچھے ہو گئی تھی. تو دوسرا جب دوبارہ انہوں نے خواجہ صاحب نے اس کو چھاپا، کلیات مجید امجد دوبارہ مرتب کی نئے سرے سے، سر. اور اس میں پھر ابواب بھی بنائے اور جی جی ایک خاص ترتیب بھی دی اس کو. تو اس میں پھر وہ انہوں نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا اور پھر نئے سرے سے وہ نظم جو ہے وہ اس کے اندر شامل کی. تو اس طریقے سے میں چیزیں بھی جمع کرتا گیا، اس کو پڑھتا بھی گیا. بیچ میں کچھ مضامین بھی میں نے مجید امجد پر ایک دو لکھے، اور ادھر ادھر حلقوں میں بھی حلقے میں بھی گفتگو جو ہے وہ کرتا رہا ہوں، اور دوستوں کے ساتھ بھی. اور آٹوگراف پر ہم نے جب ہاں اس پہ مطلب پروگرام کیا تھا تو آپ نے اس کا پھر اس کی ساری نظمیں بھی مجھے سمجھ میں آنے لگ گئی تھی، نہیں سمجھ آتی تھی. میں کبھی لاہور گیا تو خواجہ صاحب سے ذکر کیا تو وہ سمجھا بھی دیتے تھے، بلکہ بعض اوقات وہ ایک دن شام کو وہ سمجھا رہے تھے کہ یہ ستارہ یہاں سے یہاں پر اور اس کا یہ نام ہے اور آسمان کا. میں نے کہا خواجہ صاحب یہ کیا بات سمجھا رہے ہیں؟ لیکن جب وہ یہ ساری بات کر چکے تو کہنے لگے اب جا کے پڑھنا نہ کوئی سلطنت غم ہے نہ چھپیرا والی نظم جو ہے وہ والی. تو میں نے پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ مجید امجد کا جو کائنات کو سمجھنے کا طریقہ کار ہے وہ ہمارے دوسرے شعراء سے بالکل مختلف ہے، اور اس میں کچھ ایسی تراکیب موجود ہیں جو ہیں تو فارسی ہی کی لیکن جو ستارہ شناسی سے متعلق ہیں. ٹھیک. تو مجھے لگا کہ کچھ شاید مجھے ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں آ رہی، تو میں نے کچھ، حالانکہ میں سائنس کا طالب علم نہیں رہا، فزکس کی کچھ کتابیں جو ہیں پڑھنا شروع کی. تو مجھے اس کی بعض تراکیب میں لگا کہ یہ ترکیب اس نے یہ فزکس کی فلاں بات کو اس طریقے سے کے ساتھ وہاں سے اس کو ترکیب اس سے بنائی ہے. بہت اچھا. پھر میں نے فزکس کو ذرا اچھی طرح سے پڑھنا شروع کیا، پھر وہ مجید امجد مجھے زیادہ سمجھ میں آنے لگ گیا. 2011 میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے سوچا کہ یار مجید امجد کی غزل پر تو میں نے کام کیا ہوا ہے، اس کی ساری شاعری پر کام کرنا چاہیے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کی لائف ہسٹری جو ہے وہ اب تک مربوط شکل میں کہیں بھی موجود نہیں ہے. ایک دو کتابیں چھپ چکی ہوئی تھی لیکن اس میں بھی وہ ایسے ہی 4-5 صفحوں میں کو لائف ہسٹری دے دی، موٹی موٹی باتیں ہیں بس، جو معروف ہیں عام طور پر، معروف جو بہت ہی معروف تھی. لیکن یار یہ کوئی اس کی لائف ہسٹری پتہ چلنی چاہیے کہ وہ کیا، یہ تو جب ہمارے زمانے کا قریب کا آدمی ہے تو ظاہر ہے اور اس کے بارے میں ہمیں اتنی معلومات نہیں ہیں. اور وہ بالکل یوں سمجھیے کہ وہ مٹا ہوا آدمی تھا. اپنے بارے میں جہاں لکھنے کا اسے موقع ملا بھی ہے تو اس نے ایک صفحے سے زیادہ نہیں لکھا. ایسے وہ خود نمائی سمجھتا تھا. وہ ایسے وہ گلاب کے پھول جو کتاب مرتب کی تھی حجاز محمد سیال نے، وہ ایک صفحہ اپنے بارے میں لکھا، وہ کچھ بھی نہیں اس کے اندر بظاہر جو ہے وہ کوئی بات اس طرح کی کہ یار یہ کیا، اس بندے کو کی لائف ہسٹری کا بالتفصیل مطالعہ ہونا چاہیے. اور چونکہ وہ مجھے کچھ شوق ہو گیا ہوا تھا لائف ہسٹری لکھنے کا، فراق کے حوالے سے اور شخصیت کو سمجھنے کا بھی، تو فراق سے تو یہ بالکل ہی الٹ شخص تھا. اتنا مٹا ہوا اور اتنا شریف النفس آدمی کہ اپنے بارے میں ایک فقرہ نہیں بولتا. وہ تو فراق نے تو اپنے بارے میں بے پناہ لکھا ہوا تھا، تو یہ اس نے تو کبھی کوئی چیز ہی نہیں لکھی اپنے بارے میں. دباچہ بھی لکھا ہے کتاب کا تو وہ منظوم ہے، حالانکہ اس کو مواقع بھی ملتے رہے ہیں. خیر پھر میں نے سارا جتنا بھی مٹیریل اس وقت تک چھپا ہوا تھا مجید امجد پر سر، اور بہت چھپا ہوا تھا، وہ سارے مضامین، سارے رسائل، وہ ان کی سب کی فوٹو کاپیاں کروائیں اور سارا کچھ تفصیل مطالعہ کیا. تو مجھے پتا چلا کہ ہم نے مجید امجد کے بارے میں بے پناہ غلط سلط باتیں ادھر ادھر لکھی ہوئی ہے، اور جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے، نہ کسی نے کوئی حوالہ دیا ہے نہ کوئی اور ہے. دیکھیے بات یہ ہے، تحقیق بغیر حوالے کے تو ہو نہیں سکتی. جی ہاں، ایسے ہی کوئی تاثراتی بات تو ہے نہیں، آپ فیکٹ بیان کریں گے. تو
میں سگریٹ پیتا ہوں آپ کو پتا ہے، جی ہاں، ٹھیک، ایک آدمی کو نہیں پتا، وہ کہتا ہے اگر نوازی صاحب سگریٹ پیتے ہیں تو بھائی اس کو کیسے پتا چلا؟ کوئی حوالہ تو دے. ایسے ہی اس نے مجھ سے سنا ہوگا، مثال کے طور پر ایک بات ہے، ڈاکٹر عابد سیال سے سنا ہے یا انہوں نے فلاں مضمون میں لکھا ہے، کوئی حوالہ تو کہیں نہ کہیں سے تو بات آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تحقیق میں بغیر حوالے کے تو ایک جملہ بھی نہیں لکھ سکتے. ایسے اور پھر مجید امجد جس کے بارے میں کچھ پتا نہیں. ہاں تو بڑی میں نے محنت کی جی، اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ نوٹس بنائے اور چیزیں اور تلاش کی، اور جہاں جہاں پر مجھے نظر آیا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس کے بارے میں غلط طور پر پھیلائی گئی ہیں. ٹھیک، کوئی بنیادی ماخذ بھی اس میں رہے؟ یعنی بنیادی ماخذ کا مطلب یہ ہے کہ ان چھپی ہوئی چیزوں کے علاوہ کسی آدمی سے ملنا یا کچھ ایسی دستاویزات کا؟ میں بے شمار خیر لوگوں سے ملا، میں حتیٰ کہ ان کے ایک سوتیلے بھائی سے بھی اسلام آباد میں ملا. اچھا، لیکن جو وہ باتیں کر رہے تھے میں نے کہا جی اس طرح سے تو نہیں تھا جیسے آپ بتا رہے ہیں. وہ کہنے لگا میں جو کہہ رہا ہوں تو آپ لکھ دیں. میں نے کہا ایسے ہی لکھ دوں، میں پھر محقق کاہے کا ہوں اگر ایسے ہی لکھ دوں. اگر آپ کے کہنے پہ ہی لکھ دینا، آپ کے کہنے پر ہی میں نے لکھنا ہے، تو مجھے تو اس طرح سے یہ بات معلوم ہے، اور آپ جو ہے وہ بالکل ہی اور انداز سے یہ ساری بات کر رہے ہیں. خیر ان کی ایک سسٹر بھی تھی، ان سے بھی کچھ پھر میں نے خط و کتابت کے ذریعے کچھ معلومات لی. سر اچھا یار ان کا خاندان کون سا تھا، کیا تھا، شجرہ نسب کیسے بنایا جائے، کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے. ان کے ایک بانجے جو ہے وہ لاہور میں رہتے تھے سر، مجید امجد کے. میں نے ان سے بھی رابطہ کیا، پھر میں 2-3 بار ان کے پاس گیا. ٹھیک ہے سر. میں نے کہا جی شجرہ نسب بنانا ہے تو آپ میری مدد جو ہے وہ کریں. کہا ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کروں گا. اسی عرصے میں پنجاب یونیورسٹی نے مجید امجد کے حوالے سے ایک رسالہ جو ہے وہ چھاپا تھا جس میں مجید امجد پر بے شمار مضامین اکٹھے کیے گئے تھے. میرا بھی اس میں ایک مضمون تھا. اب وہ چھاپنے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہ دوسروں سے رائے لیتے ہیں کہ اس کو شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے. انہوں نے ایک مضمون مجھے دیا. وہ ساہیوال کا جنگ کا ایک لڑکا تھا، میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں آ رہا، میں نے کتاب میں اس کا ذکر کیا، اس کے حوالے سے باقاعدہ وہ بات جو ہے وہ لکھی ہے. اس کا وہ خاندان کے حوالے سے وہ شجرہ نسب اس نے لکھا ہوا تھا، بنایا ہوا تھا. اچھا، لیکن اس میں کچھ بنیادی غلطیاں تھیں. میں نے پھر وہ مجید امجد کے بانجے سے جب رابطہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ اس میں یہ غلطیاں بھی موجود ہیں کہ وہ تعلق جوڑ رہا ہے مجید امجد کے آباء و اجداد کا ملتان سے. ٹھیک ہے. جبکہ ہمارے علم میں یہ ہے کہ ان کا آباء و اجداد کا تعلق جو ہے وہ چنیوڑ سے تھا. ٹھیک ہے. اور چنیوڑ سے یہ جنگ میں گئے تھے. تو پھر مجھے لگا کہ جیسے اس میں بعض غلطیاں موجود ہیں، اور پھر میں نے اس سے استفسار کیا فون پر، تو اس نے کہا جی مجھے تو ایسے ہی معلوم ہے، باقی میرے پاس کوئی ثبوت موجود اس طرح سے موجود نہیں ہے. پھر میں نے 3 بندوں کی مدد سے وہ شجرہ نسب جو ہے وہ تیار کیا. ایک تو بذات خود جو میرے پاس معلومات تھی، پھر ان کے بانجے کے حوالے سے، اور پھر وہ اس ینگ لڑکے کے حوالے سے جو اس نے مضمون جو ہے وہ چھپنے کے لیے میرے پاس آیا تھا کہ آپ بتائیں اس کو چھاپا جائے. وہ مجھے پیئر ریویو جو ہے تو میں نے اس کا حوالہ دیا کہ اس طریقے سے میرے پاس مضمون آیا، کیونکہ میں تو بغیر حوالے کے ایک جملہ بھی نہیں لکھنا چاہتا. تحقیق کا بنیادی تقاضا یہ ہے. حتیٰ کہ کسی بندے نے مجھے یہ بات کو کتاب پڑھ کے تانا بھی ایک نے دیا جو مجھ تک پہنچا کہ جی کوئی نہیں، حوالہ جاتی کتاب ہے. اب حوالہ جاتی کتاب اور چیز ہوتی ہے، لیکن بذات خود اس کو مستند بنانے کے لیے حوالہ دینا کسی چیز کا وہ بالکل ایک دوسری نہیں. حوالہ جاتی کتاب جو ہے وہ تو تقریم میں کہتے ہیں کہ یہ ریفرنس بک جو ہے حوالہ جاتی کتابوں میں. خیر پھر وہ یہ ساری چیزیں میں پڑھتا رہا. پھر ناصر عباس نیر صاحب کی کتاب بھی میں نے پڑھی. مجھے اس میں بھی لگا کہ بعض باتیں جو ہیں وہ پھر ایک شہزاد ہوتے تھے ساہیوال کے شاعر ناصر شہزاد. ان کی ایک کتاب چھپی ہوئی تھی کون دیس گیو کے نام سے، مجید امجد پر.
کچھ باتیں تو ان کی درست تھیں، بالکل ہی درست تھیں، وہ بہت قریب رہے تھے قریب مجید امجد کے، لیکن بعض باتیں جہاں وہ انہوں نے سنی سنائی سے لی تھیں، وہ کچھ مجھے لگتا تھا کہ یہاں پر وہ ان سے تسامح ہوا ہے یا پھر میں نے خواجہ صاحب سے بھی تصدیق. اب خواجہ صاحب کے پاس ایک بات تھی جو کہ شاید کسی کے پاس نہیں تھی. خواجہ صاحب نے اپنے ہاتھ سے کاپیاں بہت موٹی موٹی بنائی ہوئی تھی جو میں نے دیکھی، اور مجید امجد کا پورا کلام جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے ان کاپیوں میں منتقل کیا ہوا تھا. اچھا. تو میں چونکہ خواجہ صاحب کے پاس بہت جاتا رہا، اور پھر میں نے بتایا کہ میں یہ کتاب کام کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کریں، بالکل ٹھیک ہے، مجھ سے جس حد تک ہوگا میں. اب خواجہ صاحب کا ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں پنجاب یونیورسٹی سے پہلے میری کوشش تھی کہ میں مجید امجد پر پی ایچ ڈی کروں. اچھا. تو مجھے وہاں دوستوں نے یہ کہا کہ یار سارا مواد تو ہے خواجہ صاحب کے پاس، وہ آپ کو کیوں دیں گے؟ بالکل. ایک آدمی نے ساری زندگی بسر کر کے مواد اکٹھا کیا ہے، وہ کہیں گے ڈھونڈو، وہ آپ کو تھوڑا ہی ساری فوٹو کاپیاں اٹھا کے پکڑا دیں گے، تو تمہارے لیے یہ کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اچھا. پھر پتہ چلا کہ وہ جی ملتان یونیورسٹی میں کے رجسٹرار کی مسز ہیں ایک، انہوں نے پی ایچ ڈی کے لیے اس کو منتخب کیا ہوا ہے، تو وہ اب آپ تو لے ہی نہیں سکتے. تو پھر وہ فراق پر میری دلچسپی ساتھ تھی تو میں نے فراق پہ شروع کر دی. تو یہ وہ پھر چیزیں وہ چھپ گئی تھیں کچھ بے شمار، اور پھر میں نے، حالانکہ میں نے مجید امجد کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن پھر میں نے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھا جب، تو مجھے پتا چلا کہ یہاں پر تضادات ہیں ٹھیک لوگوں کے ہاں. اگر تضاد نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں بات قبول کر لیتا ہوں، لیکن اگر تضادات موجود ہیں تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ جی اس میں سے اصل بات جو ہے وہ دریافت کرنے کی کوشش کروں. تو میرا خیال ہے کہ جتنی تفصیل سے اب میں نے مجید امجد کی لائف ہسٹری جو ہے وہ لکھ دی ہے، اسی لیے اس کا نام جو ہے وہ تحقیقی اور تنقیدی مطالعہ رکھا. گویا تحقیق پہلے ہے، تو یہ اندازاً ساری کی ساری تحقیق جو ہے یہ کوئی پہلے 300 صفحات تک پھیلی ہوئی ہے، جس میں مجید امجد کی ہر قسم کی شخصیت، ان کی محبتیں، ان کے گھریلو تعلقات، ان کی پیدائش سے لے کر وفات تک مجھے جتنی بھی معلومات درست طور پر معلوم تھی وہ میں نے حوالوں کے ساتھ وہ ساری کی ساری جو ہے وہ درج کی. تو اب یہ اس کا مطلب ہے کہ قریب آپ ظاہر بعد میں جب اس کو لوگ دیکھیں گے تو آپ مجید امجد کے زمانے کے قریب کے لوگوں میں سے ہیں، تو آپ نے ڈائریکٹ ان سورسز تک جو بنیادی ماخذ ہیں وہاں تک پہنچ کر یہ معلومات حاصل کر لیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک مستند جو اس کی تاریخ ہے اب تک کی جو ہے ان کی سوانح وہ ایک مرتب ہو گئی کتاب کے ایک حصے پہ. یہ تو ہو گئی تحقیق. ہاں، یہ خواجہ صاحب نے بھی لکھا ہے دیباچے کتاب کے شروع میں، کیونکہ خواجہ صاحب ہی نے اس کو چھاپا. خواجہ صاحب نے کہا میں اس کو چھاپوں گا. یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے. یہ بھی ایک اعزاز کی بات تھی کہ میں ہی اس کو چھاپوں گا، آپ نے کسی اور کو یہ کتاب نہیں دینی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، جب یہ مکمل ہوگی میں آپ کو دے دوں گا. تو وہ 2014 کے درمیان میں جا کر وہ تھوڑی بہت مکمل ہوئی، کمپوزنگ شروع ہو گئی، لیکن وہ آخر تک دسمبر تک اس کے اندر نئی چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی چلی گئی. تو مجھے اور انہوں نے خود یہ لکھا پھر دیباچے میں کہ اس سے زیادہ مستند لائف ہسٹری جو ہے وہ آج تک مجید امجد کی سامنے نہیں ہے. یہ بہت بڑا احساس ہے. یعنی خواجہ صاحب کا یہ کہنا اس کتاب کے بارے میں یا آپ کے کام کے بارے میں یہ بجائے خود ایک سند ہے. اور بذات خود میرے لیے اعزاز کی بات کہ انہوں نے کہا میں اس کو چھاپوں گا. بہت اچھی بات ہے. تحقیقی کی بات کی ہم نے بات کر لی. تنقیدی مطالعہ جو ہے اس میں پہلے بھی آپ نے ان کی غزل پر تو پہلے بات کر دی تھی، نظم پر بھی آپ کرتے رہے. تو اگر آپ مثلا اگر یہ کہنا چاہیں یا کچھ ایسا پوچھا جائے کہ کیا ایک ایسی بات آپ بتا سکتے ہیں مجید امجد کی شاعری کے بارے میں جو اس کا امتیاز قائم کرتی ہے اپنے معاصرین میں بھی یا پوری روایت میں بھی؟ اچھا، ایک بات بہت سی باتیں ہیں ظاہر ہے. ایک بات یہ ہے، دیکھیے میری گزارش سنیے سر. اگرچہ خواجہ زکریا صاحب نے بھی لکھا کہ ان کی شاعری کے اس طرح سے ان کو اقسام میں ایک طرح سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر نظم جو ہے وہ دوسری نظم سے مختلف ہے. ٹھیک ہے. تو لہذا اس کی شاعری میں سے کل تلاش کرنا جو ہے یہ ناممکن ہے.
جیسے ہم اقبال کے بارے میں ہم کل اس کا تلاش کر لیتے ہیں کہ جی یہ 5-6 بڑے بڑے موضوعات ہیں اور ان ساروں کو وہ ملا کر اس نے ایک فلسفہ جو ہے وہ تیار کیا ہوا. وہ تو کسی ایک اسلوب پر بھی نہیں رکتا, نہیں رکتا. بس مسئلہ یہ ہے. جی ایسے ہی. لیکن جو بات میں نے دریافت کی ہے, میں نے اشارہ کیا ہے, اب میں اور اس پر وہ کام کر رہا ہوں اور لکھ بھی رہا ہوں. بہت اچھا. وہ یہ ہے کہ اشیاء کے درمیان ایک ربط باہم موجود ہے, کائنات کی تمام اشیاء کے درمیان, اور مجید امجد اس ربط باہم کو تلاش کر لینے والا شاعر ہے. کیا بات ہے. یہ ایک نئی بات جو ہے وہ سامنے آئے گی, جو اس کی شاعری کو ٹوٹیلٹی میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. دوسری بات, اور یہ جو ربط باہم ہے اس کو اس نے جا کر بالآخر جوڑ دیا ہے اپنے فلسفہ خیر کے تحت. بہت اچھا. وہ جو کہتا ہے نا کہ جو میں عمل خیر کے تسلسل میں شعر لکھتا ہوں, وہ اس عمل خیر کا تسلسل اصل میں وہ ربط باطن ہے جو اشیاء کے درمیان ہے, اور اس میں جتنی اشیاء ربط باطن کے ذریعے خیر کے عمل میں شریک ہیں وہ ان کو اپنا موضوع سخن بناتا چلا جاتا ہے, اسلوب جو مرضی وہ اختیار کرے. کیسی اچھی یہ مجھے ایک بات جو ہے وہ سمجھ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اندر ایک سٹرنگ ہوتی ہے, ایک دھاگا ہے جو چلتا ہے. ہاں یہ ایک دھاگا ہے, یہ ایک دھاگا ہے جو ساری شاعری کے اندر چلتا ہے, ساری شاعری, اور مختلف موتی اس میں پروئے ہوئے ہیں, لیکن اندر سے جو تار گزر رہا ہے وہ ایک ہے, وہ یہ ہے. اور اس ربط باہم بھی آپ نے کہا تو وہ ربط بھی ہے اور سلک بھی ہے. کیسی اچھی بات آپ نے کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ سمجھتا ہے, آپ کی اس بات سے میں یہ سمجھا ہوں کہ جو عمل خیر کے تسلسل, جس عمل خیر کے تسلسل میں وہ شعر کہتا ہے تمام اشیاء جو ہیں وہ اپنے اس ربط باہم کے ذریعے اسی عمل خیر کے تسلسل میں رواں ہیں یا آگے کی طرف جا رہی ہیں, اور شاعر بھی ان میں سے ایک ہے. جی بالکل. یہ ایک بنیادی نقطہ اس کی شاعری کے اندر, لیکن اس چیز کو دریافت کرنا ہے بہت مشکل کام. صرف آپ محسوس کر سکتے ہیں. دیکھیے بعض جگہ پر تنقیدی پیمانے تو سرے سے کام ہی نہیں دیتے. ایسے ہی ہے. دیکھیں اگر آپ بہت موضوعی بات ہے یا تجریدی بات ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لازمی طور پر اس کو معروض کے جو میدان اس میں کھینچ لائیں اور اس کو بھی آپریشن کر کے رکھ دیں. شاعری کو تو محسوس ہی کروایا جا سکتا ہے, اور اس پر اشارے میں بات جا سکتی ہے. اور مجید امجد پر اس طرح کے لیبل بھی نہیں لگائے جا سکتے. یہ بھی مصیبت ہے. ہاں وہ خانچوں میں بھی فٹ نہیں ہوتا کہ بھائی ہاں کہ مطلب وہ جتنی ترکیب پسندی اس کے پاس ہے اتنی تو جو اچھے خاصے ترکیب پسند ہے ان کے پاس بھی نہیں ہے. جیسا نفسیاتی ٹریٹمنٹ اس کے پاس, جیسا نفسیاتی ٹریٹمنٹ اس کے پاس ہے, وہ اچھے خاصے نفسیات سے شغف رکھنے والے شعراء کے ہاں بھی آپ کو نہیں ملتا. تو اسی طرح اور بھی مابرائیت بھی اس کے ہاں وجودیت ہے, اور سب کچھ سارا کچھ ہے, اور کائنات کو سمجھنے کا ایک سائنسی نقطہ نظر, سائنسی نقطہ ایسے ہی, یعنی مابعدۃ طبیعیاتی نقطہ نظر کے مقابل ایک سائنسی نقطہ نظر اس کے پاس, نقطہ نظر جو ہے وہ اس نے کائنات کے بارے اور نئے زمانے کے شاعر کی جو پہچان ہے وہ یہ اس سے نظر آتی ہے نا, کہ وہ چیزوں کو سائنسی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. دیکھیے نا, ہم بعض اوقات شعری مجموعے کا نام پڑھتے ہیں آدھی رات کا سورج, کسی شاعر کی ایک شعری مجموعے کا نام ہے, تو ہم ذرا پریشان سے ہو جاتے ہیں کہ آدھی رات کا سورج کیا ہوا. تو اب آپ ذرا دنیا میں گھوم کر نکلیں نا دیکھنے کے لیے, تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب آپ کی آدھی رات تھی نہیں, وہاں پر سورج جو ہے وہ 23 گھنٹے کا ہے دن. تو آدھی رات تو ہے نا, آدھی رات تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے گزارش کی کہ فزکس کی مدد سے مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو ترکیب بنا رہا ہے, یہ جو قطرے کے دل میں یہ جو لہو تلاش کر رہا ہے, کیا بات ہے, یہ وہ اصل میں وہ سائنسی ایک نقطہ نظر ہے جس سے وہ اچھی طرح سے واقف ہے. اور یہ بھی ہم پڑھ چکے کہ, اور ہمیں معلوم ہے کہ مجید امجد سائنسی کتابیں بہت پڑھتے رہتے ہیں. یہ معروف بات ہے, سب کو عمومی بات ہے. ہاں ان کے پاس یہ کتابیں. لیکن سر جو ہے نا بڑی بات, ظاہر ہے آپ نے مفصل مطالعہ اس کا کیا ہوا اور بہت باتیں بھی میں نے آپ سے سنی. جو بات ہے کہ سائنس کا علم تو ہوتا ہے لیکن اس کو شعر بنانا, یہ اس کا کمال ہے. یہ ایسی بات ہے, یہ اس کا کمال ہے. آپ کو شعر پڑھتے ہوئے نہ بھی وہ سائنس کا پتہ ہو تب بھی آپ شعر سمجھ رہے ہیں, لیکن اتنی گہرائی میں جا کر نہیں سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیں نا اقبال ہے جیسے کہ حقیقت ایک ہے ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو, لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے.
اب یہ سائنسی بات ہے، بالکل اور ہے، اب یہ عمل انشقاق تک بات چلی جاتی ہے، لیکن وہ جو ذرے کو اور دل چیریں اور لہو اور آفتاب اور ذرہ، یہ جو تلازمے لا رہا ہے وہ روایت کے ساتھ بھی اتنا ہی انسلاک رکھتے ہیں، تو اس میں معنی کی ایک دباظت ہے اور بیک وقت وہ شعر نیا بھی ہے اور روایت میں بھی ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مجید امجد کے ہاں مشاہدہ بہت تیز ہے۔ اب آپ وہ دیکھیں نا، مشہور و معروف نظم جو ہے جس میں وہ سنگترے جو ہیں وہ صاحب کا فروٹ فارم، صاحب کا فروٹ فارم، کیسے وہ جو ہے وہ یہ دھوپ جس کا میں جا کر اس نے سارا کچھ، وہ ایک پروسیس ہو رہا ہے اور اس پروسیس کو وہ سائنسی زبان میں نہیں شاعرانہ زبان میں وہ بیان کر رہا ہے۔ یہ دھوپ جس کا مہین آنچل ہوا سے مس ہے، رتوں کا رس، مطلب اس کو پوئٹری، کیا بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجید امجد بالکل چھوٹی سی بات کو شاعری بنانے پر قادر ہے۔ وہ سائیکل کے ہینڈل کو کائنات کا نظام بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ کنویں کو پوری کائنات کے چلنے کا ایک طریقہ کار کے طور پر وہ دریافت کر لیتا ہے۔ ایسے ہی تو اس طریقے سے اس کا وہ تو پھولوں کی شاخ کو بھی بھکارن کہتے ہیں، ہے میرے کوچ کی گھڑی نزدیک، جانے والوں بس ایک نگاہ کی بھیک، کیا بات۔ تو وہ اس طریقے سے گویا اس کا مشاہدہ بھی بہت تیز ہے اور پھر اس کو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ ایک آفاقی سطح دینے کی شاعری کے ذریعے صلاحیت رکھتا ہے۔ کیا بات ہے، اب یہ بڑی بات ہے جو اسی پہ میرے خیال میں ہم اس بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ جو فہم ہے شاعر کا، یا جو شاعر کا فکر ہے، یا اس کا جو مطالعہ ہے، یا جو اس کی علمیت ہے، وہ تو ہوتی ہی ہے، لیکن جب اگر یہ ساری چیزیں مل کر شعر نہیں بنتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شاعر کو تو فائدہ دیں گی، پڑھنے والے کے لیے وہ کسی کام کی نہیں ہے جب تک وہ شعری قوام میں نہ ڈال جائے۔ پلٹ پڑا ہوں شعاؤں کے چیچڑے اڑے، اب شعاؤں کے چیچڑے کیا چیز ہے؟ امیج ہے، کیا بات ہے، سائنسی طور پر ہے لیکن اس نے شاعری کو بیان کیا، کیا بات ہے، نشیب زینہ یا یام پر اثار رکھتا، اور اب یہ کہتا ہوں یہ جرم تو روا رکھتا، میں عمر اپنے لیے بھی تو کچھ بچا رکھتا۔ اب اس نے عمر اپنے لیے نہیں بچائی، اس نے شاعری کو دے دی ہے اپنی ساری عمر، جو کریم تھا میری کوشش میں انتہا رکھتا، اور یہ تو شکوہ اسے ہمیشہ ہی رہا، کیا بات، جو شکوہ اب ہے یہی ابتدا میں تھا، کیا بات ہے جی۔ تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شعوری کوششیں بھی رہیں جو شاعرانہ سطح پر اظہار پاتی رہیں کہ ہر اگلی نظم پہلی سے بالکل مختلف لکھنی ہے، ایسے ہی۔ اس نے جو کہا ہے کہ گونا گوں اشکال کا سودائی رہا ہوں، تو اس کا مطلب تو یہ حیت ہے، یہ ہے نا، حیت ہے، اس کا تنوع ہے، وہ ہر دفعہ نئے طریقے سے لے کے آتا ہے شاعری کو، نیا سے نیا بنا کے دکھاتا ہے۔ اب یہ ایک اگلا سوال ہے کہ حیت کا موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے اور خیال کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے، اس پہ بھی ہم آپ سے بہت بات کرتے رہے، تو اگلی کسی محفل میں انشاءاللہ ایک دفعہ پھر اس سوال کو دہرائیں گے کہ حیت اور موضوع کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور حیت کے حوالے سے آپ ایک خاص نقطہ نظر بھی رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم نے حیتوں پر سیمینار کیا تھا، میں نے بتایا خود مجید امجد کی یہاں پر حیاتوں پر کوئی میرا خیال 40-50 صفحے کا اس میں مضمون شامل ہے، جس میں اس کی نئی حیاتیں بھی ہیں، پرانی بھی ہیں ساری، اور پھر نئی حیاتیں جو اس نے خود ایجاد کی۔ تو اس پر ہم حیات اور موضوع کے تعلق کے حوالے سے آئندہ کسی گفتگو میں انشاءاللہ مجید امجد کے حوالے سے بے شک کریں گے یا کسی اور شاعر سے کریں گے۔ تو بہت شکر گزار ہوں سر، آپ نے بہت فراخ دلی کے ساتھ، بہت شفقت کے ساتھ وقت عنایت کیا، اور ہم نے آپ کے توسط سے آپ کے کام پر تو بات کی ہی، لیکن ہم نے ایک بڑے شاعر کو یاد کیا اور اس کے شاعری کے ایسے ابعاد کی طرف کچھ اشارہ کرنے کی کوشش کی جو نئے آدمی کے لیے، نئے طالب علم کے لیے اس میں کچھ مفید بات ہو سکتی ہے اور اس زاویے سے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا، امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔